اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل عظیمت کی شان بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، ایمان سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں، اس لیے کہ جس کو خدا نے ایمان دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا دامن عطا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا کیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یعنی حضور کا دامن اگر ہمارے ایمان، ہمارے دل کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، تو گویا کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ حضور کے واسطے سے جڑ گیا ہے، خدا کی بارگاہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، صرف حضور سے دل کا تعلق جڑنے کی وجہ سے۔ بہت بڑی چیز ہے، رب الارباب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جڑ جاتا ہے حضور سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے، اور حضور سے رشتہ جڑتا ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، حضور کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام سے ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور اب قرآن مقدس اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی حالات کچھ تھے اور یہ تھے، اس کے مطابق گفتگو کر دی گئی اور میٹر ختم ہو گیا، نہیں۔ یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ قرآن کو آپ جب کھولیں، قرآن مقدس کو آپ جب کھولیں، قرآن تب آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سفر پر جانا ہے اور اگر آپ اللہ سے اجازت لینا چاہیں، آپ قرآن مقدس کھول کر کے اس کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں، اس میں آپ کو آج بھی ملے گا کہ سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے اذن لینا چاہیں، اجازت لینا چاہیں کہ قدرت کی کیا مرضی ہے، لیکن بس اس کا طریقہ یہی ہے۔ ہم قرآن مقدس سے فال نکالنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے وہ آیتیں، جیسے آدمی خواب کی تعبیر سے کچھ نتیجہ نکالتا ہے، ویسے قرآن کی آیتوں سے نتیجہ نکالتا ہے۔ بے شمار صوفیاء کرام نے جب کہیں سفر کرنا چاہا تو انہوں نے قرآن مقدس پڑھا، اور اسی کو تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، آج ہم سفر کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ اس سے اجازت کس طرح کیا ملتی ہے، اور بھی اسرار و رموز ہے، لیکن کوئی اس کا متحمل تو ہو۔ انسان کی زندگی کے اندر آگے کے حالات کیا آنے والے ہیں، اگر انسان اس کو اس طریقے سے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے قرآن اٹھا کر کے دیکھے تو آپ کی آگے کی زندگی کے حالات کے اشارے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن کی خاص بات ہے، کسی کتاب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ جنگوں کی اور جہاد کے لیے نکلتے تھے تو قرآن میں دیکھتے تھے کہ ہمیں فتح ہوگی یا شکست ہوگی، اور ان کو نظر آتا تھا۔ قرآن دکھانے والی کتاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو تیجے 40ویں اور جہیز میں دینے تک محدود کر دیا۔ بڑی عظیم تر کتاب ہے، کوئی اس سے تعلق جوڑ کر دیکھے، قرآن سے کوئی تعلق اور رشتہ جوڑ کر دیکھے، پھر دیکھے کہ قرآن کی کیسی برکتیں نازل ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، معنی قرآن کا نزول آج بھی دلوں پر اتر رہا ہے، قرآن کے معنی آج بھی دلوں پر اتر رہا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب میرے بندے کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے تو مخالف ہوائیں چلے گی، اس لیے کہ اہل باطل کو، گندگی پرستوں کو، باطل پرستوں کو، نفس پرستوں کو، اقتدار پرستوں کو کبھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی کہ اللہ کے بندے سیدھے رستے پر جائیں۔ دنیا جانتی ہے جس دن اہل ایمان
اس دنیا پر چھا جائیں گے، شیطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، وحشتوں کا اور دہشتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ باطل قوت نے چاہا، سب گوارا ہیں، اسلام گوارا نہیں ہے، تو وہ اسلام کو ہمیشہ سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اہل باطل، اہل ہوا، اہل نفس ہمیشہ اسلام کے دشمن رہیں گے۔ حالانکہ اسلام سے بڑھ کر اہل امن کوئی نہیں ہے، اہل اسلام سے بڑھ کر اہل امن کوئی نہیں ہے، اہل اسلام سے بڑھ کر اہل اخلاق کوئی نہیں ہے، اہل اسلام سے بڑھ کر اہل کردار کوئی نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ کر کے بھی اسلام والے اس لیے لوگوں کو کھٹکتے ہیں کہ انہیں پتا ہے جس دن ان کا بول بالا ہوگا ہمارا خاتمہ ہوگا۔ قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ اہل اسلام جب اسلام قبول کریں گے تو ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دھمکیاں دی جائے گی، مال چھینا جائے گا، املاک تباہ کی جائے گی، اولاد ذبح کی جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے جب تم پر ایسے حالات آئیں ایمان لانے کے بعد، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا، بے شک ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس سے سچی بات کوئی اور نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ سب سے سچی بات ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کو آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں، ہمارا رب اللہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں صرف، بلکہ رب نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب یعنی اللہ سے جو اپنا رشتہ ہے، اللہ سے جو اپنا رشتہ ہے، سارے رشتوں سے پہلا رشتہ ہمارا اللہ سے ہے۔ یہ جو خوف، ہراس، افسردگی، مایوسی جو مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اور بات تو یہ ہے ہر چھوٹا بڑے سے رشتہ جوڑتا ہے، ہر کمزور طاقتور سے رشتہ جوڑتا ہے، ہر کلاش گنی سے رشتہ جوڑتا ہے۔ یہ اس کی کیا شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے روحوں کی شکل میں، ابھی ہم جسم میں بھی نہیں آئے تھے، ہمارے جسم کی ترتیب نہیں ہوئی تھی، عناصر اربع سے ہمیں تیار نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تو روحوں کی کائنات کے اندر اللہ نے ہم سے رشتے کو جوڑا نہیں، تب بھی اس دن بھی رشتے کا اظہار کیا۔ رشتہ جوڑا کب، وہ تو جوڑنے والا ہی جانے۔ یعنی رشتے کی تاریخ، قدرت سے ہمارے رشتے کی تاریخ کتنی پرانی، کتنی قدیم ہے۔ اس دن بھی جب ہم روح کی شکل میں تھے، رشتہ جوڑا نہیں بلکہ اظہار کیا، الست بربکم، یہ نہیں کیا آج سے میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ نہیں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کہہ اٹھے قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب رب، وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، عبد ہیں، تو پتا چلا اپنا سارا معاملہ اس کے ہاتھ ہے۔ وہ ہمیں کھلائے گا، اس کے کرم پر ہے، پلائے گا، اس کے کرم پر ہے، مصیبتوں میں نجات دے گا، اس کے کرم پر ہے، بیماریوں میں شفا دے گا، اس کے کرم پر ہے، بلاؤں سے نجات دے گا، اس کے کرم پر ہے۔ لیکن بس کوئی اس سے جڑے، اس سے تعلق جوڑے، اللہ اکبر، وہ ہمارا رب ہے، رب۔ اسی لیے صوفیاء کرام کو سب سے زیادہ جس جملے میں لذت آتی تھی یہ کہنے میں، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ رب ہمارا ہے، رب کا محبوب بھی ہمارا ہے، محبوب کے محبوب بھی ہمارے ہیں۔ مسلمان ہوئے تو رب ہمارا، مومن ہوئے تو مصطفیٰ محبوب خدا ہمارا، سنی ہوئے تو محبوب کے محبوب اہل بیت اور صحابہ ہمارے۔
یعنی کہ سب اپنا ہے، لیکن پھر مایوسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنوں کو اپنا نہیں سمجھا. ہم نے اپنا ہیروں کو سمجھا، گانوں کو اپنا سمجھا، عیاشوں کو اپنا سمجھا، گناہوں کو اپنا سمجھا، کبھی رب کو بھی. اور ایک بات یاد رکھنا، سب سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، رب سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اسی لیے صوفیہ ربنا کہنے میں لذت کیا آتی. بلا تمثیل سمجھاؤں، کوئی بچہ ناز کرتا ہے تو کہتا ہے میرے ابا، میرے ابا، میرے ابا، میری اماں، میری اماں. پیار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میری اماں، میرے ابا. ٹھیک ہے، ایک بات بھی ہے، باپ کو 4 بیٹے ہیں، لیکن جب کوئی بچہ دامن پکڑ کے کہتا ہے میرے ابا، تو 4 بیٹوں کے باوجود بھی جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابا، میری اماں، تو ماں باپ کو کیسی خوشی ہوتی. بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل. جب دعا کرو، اس کو پکارو، تو قرآن یوں کہتا ہے، یوں کہہ کے پکارو، ربنا، میرا اللہ، میرا رب، میرا رب، میرا رب، ہمارا رب، ربی، میرا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب. سوچو تو اللہ کو جب ہم ہمارا کہہ کے پکارتے ہیں تو قدرت بھی رضا اور خوشی کا اظہار کرتی. اور حدیث پاک جو 3 مرتبہ خدا کو ربنا کہے، پھر اس کے بعد جو مانگے قدرت عطا کر دیتی. جو 3 مرتبہ ربنا کہہ کر پکارے، پھر وہ جو مانگے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ جب 3 بار کوئی اس کو ربنا کہہ کے پکارتا ہے. پھر اور اس کو تو پکارنا ہی پسند ہے، اس کو تو پکارنا ہی پسند. تو قرآن کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے. اب آپ یہاں سے دل میں ٹھان لے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری حفاظت اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے. ہمیں کھلانا اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے. ہمیں پلانا، نعمتیں دینا اس کے کرم پر ہے، بس کوئی اس کے قریب آئے. ہمارا رب اللہ ہے. اب آگے کی منزل، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے. اب جمنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو رب مان کر جمنا، اسی پر جم جانا، استقامت. اسی پر جم گئے، ڈٹ گئے. حالات کی کوئی پرواہ نہیں، اب جان کی کوئی پرواہ نہیں، اب مال کی کوئی پرواہ نہیں. مان لیا اللہ ہمارا رب ہے، رب ہے. کوئی انگارہ دکھا کر کے کہے چھوڑ دو رب کو، نہیں چھوڑیں، ڈٹ گئے. کوئی مال چھینے، چھوڑ دو رب کو، کسی اور کو پکارو، نہیں چھوڑیں. کوئی آبرو پہ اتر آئے، چھوڑ دو رب کو، کسی اور کو پکارو، نہیں چھوڑیں گے. ڈٹ گئے، ڈٹ گئے. بات یہ ہے کہ اگر کفر بک کر جان ہی دینا ہے تو کفر بک کر جان بچتی کب ہے، اور ایمان بول کر جان جاتی کب ہے؟ اس لیے کہ اگر اس نے موت لکھ دی ہے تو کفریہ کلمہ بول کر بھی جان چلی جائے گی، اور اگر اس نے موت نہیں لکھی ہے تو پھر آپ کو کوئی جان لے نہیں سکتا، آپ کی کوئی جان نکال نہیں سکتا. روح کا فرشتہ کسی کی مرضی سے نہیں آتا، وہ رب کی مرضی سے آتا ہے. حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں آتا، وہ رب کی مرضی سے آتا ہے. تو اس لیے عظیمت کی راہ یہ ہے کہ رب کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، اس کو الہ مانا، اس کو معبود مانا. تو اب آپ کو کوئی پانی میں ڈال کے ڈبکیاں دے، آپ کو انگار سامنے رکھ کر کے جلایا جائے، کڑائی تیل کی ابل رہی ہو. یہ صحابہ کرام کی داستان میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن خلف بدبخت کے غلام تھے. جب بلال نے کہا اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو پہلے بلال کو لالچ دی گئی. بلال نے کہا یہ لالچ سے ہم دین نہیں چھوڑتے. تو ابن خلف جب
مکے میں دھوپ پورے شباب پر آ جاتی تو مکے کی ریتیلی زمین اور پتریلی زمین پر حضرت بلال کو لے جاتا. ایک دن نہیں، 2 4 6 گھنٹے نہیں، بلکہ روز کا معمول تھا اس بدبخت کا. اور لے جانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو اس تپتی ہوئی چٹان والی ریت پر، اللہ اکبر، کبھی چٹانوں پر کبھی ریت پر لٹا دیتا، اور ایک بندہ ان کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتے بول ہمارے حبل کا نام لے، بول ہمارے لات کا نام لے، بول ہمارے عزا کا نام لے. جب وہ بدبخت چابک مار کے سینے پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ لات، حبل اور عزا کا نام لے، یہ ان کے بت تھے، بلال مسکرا کر کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. نہ لات خدا ہے، نہ حبل خدا، نہ منات خدا ہے. اگر خدا ہے تو محمد کا رب خدا ہے. استقاموا کا مطلب یہ ہے. بلال بتا رہے ہیں، بلال بتا، ارے ہماری جان بستر پر جائے اس سے بہتر ہے کہ رب کی محبت میں جائے. بلال نے کہا احد، اللہ ایک ہے، اللہ. مارے جاتے. سوچیں، پیٹھ اور 1-2 دن کی کہانی نہیں، روز کا معاملہ. روز حضرت بلال کو کیا جاتا اس طرح سے. کہا جاتا محمد عربی کو گالی دو. حضرت بلال کی داستان اٹھائے آپ سیرت کی کتابیں. لا توبل کہا نہیں ہو سکتا، یہ احد احد. حضور کا کلمہ پڑھا جاتا اور یہ کہ جان دے دیں گے. آخر وہ مارتے مارتے تھک جاتے. سوچیں کہ عشق والوں کی طبیعت کیا ہے کہ ظالم مارتے مارتے تھک جاتا ہے، مظلوم عشق میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھک سکتا. حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں نا کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے، یہ سزا اور مزہ کو بھی ذرا دیکھیں. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. لوگوں کو سزا دینے میں دقتیں ہیں، عاشقوں کو اس سزا میں مزے آتے ہیں. گلستہ میں وہ بہار کہاں ہے جو یار کی الفت کی سزا میں بہارے ہیں. لیکن کوئی عاشق تو بن کر کے دیکھ. حضرت بلال نے احد احد کی صدائیں بلند کی. وہ پتہ چلا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کا دل ایمان پر مطمئن ہے، کسی بندے کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ کسی شر کی وجہ سے لات و عبل کا نام لے لیا اس نے. حضور علیہ السلام کے دور میں جیسے حضرت عمار کے ذکر میں ملتا ہے کہ ان کو مارا گیا اور کہا گیا کہ لات و عبل کا نام لو، اور کہو کہ معاذ اللہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. تو حضرت عمار دبلے پتلے تھے، ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو صحابہ نے کہا حضور عمار کافر ہو گیا. حضور نے کہا عمار کافر نہیں ہوا. پھر جب عمار آئے تو حضور نے پوچھا کہ جب تم یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا؟ اس کی حضور ان شریروں کے شر سے بچنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا، ورنہ میرے دل میں تو ایمان ہی تھا. یہ رخصت کی راہ بھی اسلام نے بتائی ہے، لیکن صحابہ، اکثر صحابہ کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے راہ عزیمت، حالانکہ حضرت عمار بھی عزیمت کی راہ کے مسافر تھے. زندگی میں ایک بار ایسا ہوا، لیکن آپ نے اکثر تو عزیمت کا